دنیا کے مشہور ترین انسان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا چیلنج، رائٹ دینڈ انہوں نے اس کا اٹھایا بہت زیادہ بھاری نقصان۔ ہائی ہیلو السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اوور چینل سسٹر ریئیکشن۔ دس از می نایا ملک ہیئر، دس از می علیزہ ملک ہیئر۔ تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ میرا ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور آپ نے ضرور دیکھنا، اور میں بس فٹافٹ دیکھ لوں۔ یس، السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ دین اسلام کی بے حرمتی کر کے کیسے برباد ہوا تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جسٹن بیبر نے جب حجاب کا مذاق بنایا تو اس کا چہرہ کیسے تباہ ہوا؟ اور کیا ہو اگر کوئی ریپر خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کو چیلنج کر کے برباد ہونے والے بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ کرس ٹائسن۔ دوستو اگر آپ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کا نام کرس ہے اور یہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ یہ مسٹر بیسٹ کی آلموسٹ ہر ویڈیو میں ہی فیچر ہوتا تھا، لیکن پھر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور اس بدبخت نے اسلام کے خلاف بولنا سٹارٹ کر دیا۔ اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک پوسٹ کی جس میں اس نے قرآن مجید کی تعلیمات کی توہین کی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس منافق نے اسلام کو اولڈ بیکورڈ ریلیجن کہا اور اس کا کہنا تھا کہ اسلام سب سے نفرت کرتا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس نے ٹویٹ میں لکھا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ خیر اس بے وقوف کی ان بے مقصد اور نفرت بری ٹویٹ سے دنیا کے مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا، پر اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا تھا تو اس کا بیڑا غرق تو ہونا ہی تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ جب اس نے دین اسلام کی توہین کی تو اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس کی وائف اور ایک بچہ بھی تھا جس کا نام ٹکر ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا۔ اس کے بعد جب یہ مسٹر بیسٹ کی ویڈیو میں آتا تو لڑکیوں والی حرکتیں کرتا اور ایون اس نے اپنے بال بھی لمبے کر لیے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس نے اپنی ہارمون ریپلیسمنٹ سرجری کروائی اور اپنے آپ کو لڑکے سے ایک لڑکی میں کنورٹ کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کی بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی، لیکن جب یہ ایک شیمیل بنا تو یہ انٹرنیٹ کا سب سے نفرت بھرا پرسن بن گیا۔ ایون مسٹر بیسٹ نے بھی اسے اپنی ویڈیو میں لانا بند کر دیا۔ اس بدبخت نے قرآن اور اسلام کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مردان کی عزت، شہرت، بیوی، بچہ سب کچھ چھین لیا، اور اب یہ بندہ ایک خسرا بن کر ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ جسٹن بیبر۔ دوستو جسٹن بیبر کینیڈا کے سب سے فیمس سنگرز میں سے ایک ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہ کبھی اس کا کوئی نہ کوئی گانا سنا ہوگا۔ جسٹن نے 13 سال کی عمر میں ہی میوزک انڈسٹری جوائن کر لی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ہسٹری میں جس ویڈیو پر سب سے زیادہ ڈس لائکس آئے ہیں وہ جسٹن بیبر کے ایک گانے کی ویڈیو تھی۔ فروری 2010 میں اس نے بیبی نام کا ایک سانگ اپلوڈ کیا تھا جس پر اس وقت 14 لاکھ سے زیادہ ڈس لائکس آئے تھے۔ اینی وے ریسنٹلی رشیا کے ایک علاقے یوٹا میں جسٹن کا ایک میوزک کنسرٹ ہو رہا تھا۔ اس میں جب جسٹن نے انٹری کی تو اس نے مسلمان عورتوں کی طرح سکارف پہنا ہوا تھا۔ بیسیکلی یہ حجاب کی انسلٹ تھی۔ اس پاگل نے باقاعدہ سکارف کر کے گانے گائے اور ڈانس بھی کر رہا تھا۔ جسٹن کی اس حرکت پر مسلمان کمیونٹی میں بہت زیادہ اسے ہیٹ ملا اور ایون اس کے مسلم فینس بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ خیر اس نے یہ بیہودہ حرکت کر کے مسلمان عورتوں کا مذاق تو بنا لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی میں عبرتناک تھا۔ حجاب کا مذاق بنانے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دن اچانک جب یہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر فالج پڑ چکا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ بندہ نہ تو اسمائل کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھیں بلنک کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا چہرہ حرکت کرتا تھا۔ اصل میں ایک انیوژل وائرس نے اس کے فیشل نروز پر اٹیک کر دیا تھا جس سے اس کے چہرے کی ایک سائڈ ٹوٹلی پیرالائز ہو گئی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب اسے فالج پڑا تو اس کی عمر صرف 28 سال تھی اور اس عمر میں یہ کیس ہونا بہت ہی ریئر تھا۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا اور باقی لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ایموس، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایموس ہے اور یہ ایک یوٹیوبر تھا جس کا تعلق سنگاپور سے ہے۔ یہ بچپن سے ہی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اس کی عقل گھٹنوں میں چلی گئی۔ اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے بہت سی گھٹیا حرکت کی جن میں اسلام کی توہین بھی شامل تھی۔ 2015 میں اس نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے قرآن مجید اٹھا کر نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اسلام کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا۔ ویل اس
इस वीडियो में इसने बहुत सी बकवास की और इस्लाम के खिलाफ अपने अंदर मौजूद जहर को बाहर निकाला। इसके अलावा भी ये कई शैतानी हरकतों में मुलव्वस था। खैर पहले तो इसका चैनल काफी ग्रो हुआ और इसने 50,000 सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए, पर चंद ही हफ्तों बाद जब इसकी हरकत वायरल हुई तो इसे सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आ गया। एमोस यी को इसके यूट्यूब वीडियो की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इस पर 6 चार्जेस लगाए गए जिनमें रिलीजियस हेट भी शामिल था। सबसे मजे की बात यह है कि जब इसने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये बड़े कॉन्फिडेंस में था और मुंह फाड़कर बकवास किए जा रहा था, लेकिन जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसकी बकरी बैठ गई और ये मीडिया के सामने भीगी बिल्ली बनकर ऐसे चल रहा था जैसे इससे मासूम बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खैर इसकी ये मासूमियत जज के सामने नहीं चली और कोर्ट ने इसे जेल की सजा सुना दी। जब ये जेल से वापस आया तो इसका सब कुछ लुट चुका था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इसका चैनल टर्मिनेट कर दिया था। इवन फेसबुक और ट्विटर ने भी इसे बैन कर दिया और ये बंदा लावारिस हो गया। जुलाई 2015 की बात हो, ये ऐसा गर्क हुआ कि दुनिया को नजर ही नहीं आया। वेल जब बंदा अल्लाह ताला के कलाम को चैलेंज करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रेसमस पलूडन दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से शैतान सिफ्त लोग और मुसलमानों के दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन इस जैसा मनहूस बंदा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस शैम्पू का नाम रेसमस है और इस लॉलीपॉप का ताल्लुक डेनमार्क से है। वैसे तो ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन जब इसे पॉलिटिक्स में किसी ने घास नहीं डाला तो इसने इस्लाम को टारगेट करके लोगों की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। ये वो बदबख्त है जिसने माज़अल्लाह कुरान मजीद को जलाकर इस्लाम से अपनी नफरत का इजहार किया। इसकी डिमांड ये थी कि डेनमार्क और स्वीडन से इस्लाम को खत्म किया जाए। 14 अप्रैल 2022 को इस मालून ने स्वीडन के शहर नोरकोपिंग में कुरान मजीद की बेहुरमती की और इसे आग लगा दी। जब इसने ये हरकत की तो वहाँ मौजूद तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए और इन्होंने पूरे स्वीडन को आग लगा दी। मुस्लिम कम्युनिटी इतने जलाल में आ गई थी कि पुलिस वाले डर से इनके करीब भी नहीं जाते थे। खैर इसकी हरकत से पूरा स्वीडन मैदान जंग बन गया था। पुलिस ने इसे रेसिज्म के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसकी इस हरकत की वजह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 90% डेनिश लोग भी इससे नफरत करने लगे। जेल से निकलने के बाद ये अपनी जिल्लत के मारे फ्रांस भाग गया, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी वायलेंस के डर से इसे अरेस्ट कर लिया और अपने मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। खैर इस हरकत के बाद रेसमस ऐसा जलील हुआ कि इसकी पॉलिटिक्स और मुल्क दोनों में कोई इज्जत नहीं रही। मजे की बात यह है कि ये शापर लोगों को इकट्ठा करके इन्हें इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसे पागल समझकर इग्नोर कर देते थे। 3 महीने पहले इसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए फिर से वही ड्रामा करने की कोशिश की, पर इसकी बकवास सुनने एक भी बंदा नहीं आया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुसलमानों के डर से हेलमेट पहनकर 1 दर्जन पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में एहतजाज कर रहा था, पर इसकी बात सुनने एक भी शख्स नहीं आया। अब इससे ज्यादा बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है। XXXTentacion दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये अमेरिकन रैपर था। ये सिंगर इतना पॉपुलर था कि इसके यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट 39 मिलियन सब्सक्राइबर थे और इसके कई गानों ने तो 1 बिलियन व्यूज को भी क्रॉस किया है। लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान इस बंदे ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। इसने दावा किया कि आज से 1 साल के बाद लोग मेरी इबादत करेंगे। इट मीन्स के ये अपने आप को खुदा का दर्जा दे रहा था। बहुत से लोगों के मुताबिक ये रैपर शैतान की इबादत करता था और इसने अपनी सोल को शैतान को बेच दिया ताकि ये क्विक फेम हासिल कर सके। एनीवे, इसने ये इंटरव्यू मिड 2017 में दिया था और 18 जून 2018 में ठीक 1 साल के बाद इस रैपर की डेथ हो गई। हैरानगी की बात यह है कि इसकी ये मौत बाकायदा सीसीटीवी कैमरे पर भी कैप्चर हुई थी। ये अपनी गाड़ी में जा रहा था तो 2 लोगों ने इसकी गाड़ी रोककर इसे कत्ल कर दिया था। मिस्टीरियस बात यह है कि इसकी डेथ ठीक 1 साल के बाद हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी मौत के बाद इसके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें ये रैपर खुद अपना फ्यूनरल अटेंड कर रहा था। ये बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो थी, पर सोचने की बात ये है कि इसने ये म्यूजिक वीडियो कब बनाई होगी। बहरहाल जो भी हो, जब बंदा शैतान को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। इंसान जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन जब अल्लाह ताला के ऊपर वो ऐसी बात करता है, उनके जो अल्लाह ताला का एक खूबसूरत सा दीन है इस्लाम, उसकी बेहुरमती करता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। उसका अंजाम यही होता है और वो डिज़र्व करता है ये सब कुछ।
اسلام ایک پیسفل دین ہے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کتنے بڑے بڑے نام، اور کس طرح انہوں نے اگر اسلام کو برا والا کہا ہے، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیسے پلٹ کے ان کے ساتھ اتنا برا اور وہ ہوا ہے بھی بہت لیٹ نہیں، ود ان ایئر ان کے ساتھ یہ سب کچھ چلتا ہے، ان کی لائف ایسے چینج ہوئی کہ بس. یس، اسی لیے کہتے ہیں، اور اسلام ایک بہت اچھا دین ہے، بیکاز اسلام میں ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کسی دوسرے مذہب کے اوپر ہم بری. اسلام میں کرٹیسزم بالکل بھی نہیں سکھایا جاتا، ایک پیسفل ہے، بھائی چارے کا دین ہے، ہم محبتیں پھیلاتے ہیں اور انہی کو سمیٹتے ہیں. یس، بہت ایزی ٹو فالو ہے، اور اس کے علاوہ جتنا آپ پیار کریں گے مسلمانوں سے، مسلمان اس سے بھر کے آپ کے ساتھ کریں ٹرپل گے. دیتے ہیں. یس، تو مسلم ہر دین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ نے کچھ بھی اسلام کے بارے میں جاننا ہے، تو ہمارے قرآن پاک کو انگلش ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. اور آئی ایم شیور کہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک ایسی کتاب بن جائے گا کہ آپ خود اسلام کی طرف آئیں گے. آئی ایم 100% شیور اباؤٹ دیٹ. یس، تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے پریس دا بیل آئیکن فار مور نوٹیفیکیشن. اور انسٹاگرام پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو لنک سارے ان ڈسکرپشن باکس، جسٹ گو اینڈ چیک دیٹ آؤٹ. اور اگر آپ اپنے بھی کچھ اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں ضرور کوئی نہ کوئی میسیج چھوڑیے گا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ، اگر آپ کچھ اور بھی جانتے ہیں تو. اور اگر کوئی ریکویسٹ ہے تو ضرور مینشن کریے گا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال. دین بائے بائے.